السلام علیکم۔ کہانی شروع ہوتی ہے رات کی تاریکی میں سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھی، گویا کوئی ان کے اندر چھپی پراسرار حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ وہی سمندر تھا جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے نیچے کوئی پراسرار دنیا آباد ہے، ایک ایسی دنیا جس کی حقیقت جاننے کی ہمت آج تک کوئی نہ کر سکا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں سے، جہاں نوجوان ساحل کی ریت پر بیٹھ کر دور سمندر کو تکتے ہوئے خوف اور تجسس کا شکار رہتے تھے۔ شکیل ایک جوان ماہی گیر جو ہمیشہ سمندر کی لہروں اور پانی سے خوف کھاتا تھا، آج پہلی بار اس خطرناک مہم پر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے اپنے آباء و اجداد سے کہانیاں سننے کو ملتی تھیں کہ سمندر کے نیچے ایک خونخوار مخلوق بستی ہے جو ہر 10 سال بعد نمودار ہوتی ہے اور سمندر میں جانے والے ماہی گیروں کو نگل جاتی ہے۔ شکیل نے اپنی ماں کے سمجھانے کے باوجود سمندر میں جانے کی ضد پکڑی ہوئی تھی۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں ماں، مجھے تو سمندر کی گہرائیوں کو دیکھنے کا شوق ہے، کیا پتہ کیا راز چھپا ہو، شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر سمندر کی گہرائیوں میں کچھ تھا جس نے شکیل کو وہاں بلایا تھا، ایک انجان کشش تھی جو اسے کھینچ رہی تھی۔ رات کا وقت ہو گیا، شکیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی گہرائیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے، سمندر کی سیاہ لہریں اور ہوا میں سرد مہک ہر طرف خوف کی فضا باندھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سمندر کے درمیان پہنچے، اچانک کشتی زور سے ہلنے لگی۔ شکیل اور اس کے ساتھیوں کے دل ڈر گئے۔ کشتی کے نیچے سے کچھ بڑا اور بھاری گزر رہا تھا، گویا سمندر کے نیچے کوئی دیوکال مخلوق تھی، خونخوار مخلوق تھی۔ یہ کیا تھا؟ شکیل نے حیرت اور خوف سے اپنے دوستوں سے پوچھا۔ یہ وہی مخلوق ہے جس کے بارے میں پرانی کہانیاں ہیں۔ شکیل کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ اپنے تجسس کو قابو نہ کر سکا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مزید گہرائیوں میں جانے پر آمادہ کر دیا، مگر جیسے ہی وہ مزید آگے بڑھے، سمندر کی سطح پر ایک خوفناک طوفان برپا ہو گیا۔ سمندر بہنے لگے اور ایک گہری آواز سمندر سے آتی محسوس ہوئی، جیسے کوئی بڑا درندہ سانس لے رہا ہو۔ دوسرا دن، رات کے بعد شکیل کی کشتی واپس نہ لوٹی۔ گاؤں میں افواہیں پھیل گئیں کہ شکیل اور اس کے ساتھی کسی بلا کا شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ انہوں نے سمندر میں خوفناک آوازیں سنی ہیں۔ شکیل کی ماں، جو ہمیشہ اسے روکنے کی کوشش کرتی تھی، اب بے بسی سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بھیانک ہوا ہے، مگر وہ امید کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سمندر کے گہرے پانیوں میں شکیل اور اس کے ساتھیوں نے ایک غار کے اندر چھپی ہوئی دنیا کو دریافت کیا۔ یہ دنیا کسی اور ہی مخلوق کی تھی، بڑی بڑی مچھلیاں، عجیب و غریب جانور اور سب سے زیادہ خوفناک اور وہ مخلوق تھی جو سمندر کے بادشاہ کے طور پر جانی جاتی تھی، جس کا چہرہ انسان جیسا تھا مگر جسم سمندر کے پانی سب سے خوفناک درندہ کا مجموعہ تھا۔ یہ مخلوق شکیل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ شکیل کے دل کی دھڑکنوں کو پڑھ رہی ہو۔ شکیل کا سانس رکنے لگا، اس کے ساتھیوں کی چیخیں سمندر کی گہرائیوں میں گونج رہی تھیں۔ اس مخلوق نے انہیں ایک ایک کر کے نگل لیا۔ شکیل نے آخرکار ہمت جتا کر اس مخلوق سے سوال کیا، تم کون ہو؟ کیا تم وہی ہو جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں سنی جا رہی ہیں؟ مخلوق نے ایک زوردار قہقہ لگایا، میں تمہاری دنیا کے خوف کا مرکز ہوں، میں وہ ہوں جسے تم انسان سمجھ نہ سکے۔ شکیل کو احساس ہوا کہ یہ مخلوق کسی پرانے دور کا راز تھی، ایک ایسی مخلوق جسے خدا نے کسی وجہ سے سمندر کی تہ میں قید کر رکھا تھا، مگر ہر 10 سال بعد
یہ مخلوق سمندر سے باہر نکل کر اپنی بھوک مٹاتی تھی۔ شکیل نے محسوس کیا کہ اگر وہ زندہ بچنا چاہتا ہے تو وہ اس مخلوق کو کچھ دینا ہوگا۔ شکیل کو زندہ چھوڑنے کی ایک شرط رکھی، اگر تم میرے لیے ایک خاص چیز ڈھونڈ کر لا سکو جو سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، ورنہ تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح میرے پیٹ میں جاؤ گے۔ شکیل کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ مخلوق کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک پراسرار طاقتور موتی ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہے۔ اس موتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جادوئی طاقت رکھتا ہے۔ شکیل نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر موتی حاصل کر لیا۔ جب وہ مخلوق کے پاس واپس آیا تو مخلوق نے موتی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اچانک روشنی کی ایک زبردست چمک نمودار ہوئی۔ مخلوق کی بدنما شکل تبدیل ہو گئی، وہ ایک خوبصورت نوجوان انسان میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ موتی میری قید کا توڑ تھا، میں صدیوں سے اس سمندر میں قید تھا اور تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ شکیل حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، وہ جان چکا تھا کہ مخلوق کا راز کیا تھا۔ شکیل نے جب مخلوق کو آزاد کیا تو اس کے دل میں عجیب سی راحت محسوس ہوئی۔ مخلوق نے شکیل کو اس کے گاؤں واپس پہنچایا اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی سمندر کی خوفناک مخلوقات کو انسانی دنیا میں داخل ہونے نہیں دے گی۔ جب شکیل گاؤں واپس آیا تو لوگ حیرت میں تھے۔ شکیل نے انہیں اس پراسرار مخلوق اور سمندر کی گہرائیوں میں چھپے راز کے بارے میں بتایا، مگر کسی نے اس کی کہانی پر یقین نہ کیا۔ لوگوں نے یہ کہہ کر اسے خاموش کر دیا کہ یہ محض ایک خواب ہو سکتا ہے۔ شکیل کے دل میں وہ معجزاتی لمحہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سمندر کے رازوں کو کبھی افشا نہیں کرے گا۔ کہانی کے اختتام پر ناظرین کو سمندر کی گہرائیوں میں چھپی پراسرار دنیا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسی مخلوقات ہماری دنیا میں موجود ہیں؟ کیا سمندر کے راز کبھی مکمل طور پر سامنے آ سکیں گے؟ اس کہانی نے ناظرین کو ایک نئی دنیا میں جگانے پر مجبور کر دیا ہے، جہاں انسان کو مخلوق کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ یہ تھی کہانی سمندر کی پراسرار دنیا اور خونخوار مخلوق کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے نیچے کتنے راز چھپے ہیں؟ مزید خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی بار ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک اور بھیانک دنیا کی سیر پر۔